ندیم رضا کا سلام۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور پچھلا ویلاگ میرا دیکھا ہوگا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئے ایک ویلاگ کے ساتھ۔ افغانستان سے جرمن فوج کا انخلا مکمل ہو چکا ہے اور امریکی فوج کا بھی جاری ہے۔ ایک یہ خبر ہے، اور دوسری یہ کہ طالبان کابل کے انتہائی قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں جرمن فوج کی۔ جرمنی کی فوج امریکہ کے بعد سب سے بڑی اتحادی فوج تھی، جس نے افغانستان میں 2001 سے اور 2021 تک قیام کیا، یعنی کہ کوئی 1.5 لاکھ جرمن فوجی یہاں تعینات رہے، اور ان میں سے 60 کی جانوں کا نقصان ہوا اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ تو اتحادی فوج کی انخلا کا عمل انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے حملوں میں بھی اسی طرح شدت آتی جا رہی ہے۔ جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں، جو افغانستان کے 400 اضلاع ہیں، ان میں سے 100 سے زائد اب طالبان کی جھولی میں آ گرے ہیں، اور جو افغان فوج ہے ان کے بھی کمانڈر ہتھیار اپنے ڈالنے میں کسی قسم کی یعنی کہ سستی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور تاجکستان کے ساتھ جو بارڈر کا جو صوبہ ہے افغانستان کا، قندوز، اس پر بھی تقریباً ان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اپڈیٹ کیا تھا، لیکن اب قندھار اور بغلام میں بھی پیش قدمی جاری ہے، وہاں بھی جنگ میں تیزی آ چکی ہے اور افغان فوج کا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی دوران کابل میں امریکہ کے جو 4 اسٹار جنرل ہیں، انہوں نے نیٹو کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ امریکی فوج اور اتحادی فوج جو ہیں، جو 36 ممالک کی فوج کا افغانستان میں سیکیورٹی کی خدمات انجام دے رہی تھی، ان کے انخلا کا عمل کسی طرح بھی تعطل کا شکار نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران طالبان نے اتحادی فوج پہ کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا، اور طالبان کی تمام تر توجہ افغان فوج اور افغان عوام کی جانب ہے۔ تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو معاہدے کے مطابق طالبان اپنے معاہدے پر بالکل قائم و دائم ہیں کہ وہ اتحادی فوج پر حملے نہیں کریں گے اس دوران کہ جب ان کا انخلا کا عمل ہو رہا ہوگا، اور اسی طرح نہ ہی اتحادی فوج طالبان کو روک رہی ہے پیش قدمی سے، جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ کابل سے محض صرف 60 کلومیٹر دوری پر طالبان رہ گئے ہیں، اور یہ بھی کہنا ہے، یہ امریکی فوج ہی کہہ رہی ہے کہ اتنے قریب آ چکے ہیں، لیکن وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنا سامان پیک کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور ابھی 2-4 روز قبل ہی افغان قیادت نے واشنگٹن میں جو بائیڈن سے امریکی صدر سے ملاقات کی تھی، اور اس میں امریکی صدر نے یقین دہانی کرائی تھی مالی معاونت کی، اور کرونا سے بچاؤ کی جو ویکسین ہے جانسن جانسن، اس کی 30 لاکھ ڈوزز دینے کی، اور 3.3 ارب ڈالر کی اس کو سیکیورٹی کی مد میں مدد کرنے کی، اور اس کے علاوہ جو انسانی امداد ہے وہ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ امریکی فوج ہر صورت وہاں سے نکل جائے گی، اور اس کی توقع نہ کی جائے کہ وہ طالبان سے بچانے کے لیے امریکی فوج کی مدت کے قیام میں وہاں پہ توسیع کی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکی فوج جو 2 دہائیوں تک یہاں پہ قیام کیا، جس طالبان کو نکالنے کے لیے انہوں نے بمباری کی، پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا، اور لیکن طالبان کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ اور اس وقت تک کہا یہی جا رہا ہے کہ طالبان کے تقریباً کوئی 75% حصے کے اوپر طالبان قبضہ کر چکی ہے، اور یہ بھی تمام تر جو رپورٹ کر رہے ہیں یہ امریکی ادارے کر رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود افغان عوام جو مسلسل 40 سال سے یعنی کہ کشت و خون دیکھ رہے ہیں، دھماکوں میں ان کی ایک نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اور ابھی پھر بھی یعنی کہ سرنگ کے پار انہیں کوئی روشنی کی کرن محسوس نہیں ہو رہی، کوئی نئی سوجھ بوجھ انہیں ہے۔ اور امریکہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے آسرے پہ اب نہ رہنا، جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، کیونکہ افغانستان میں جو سیکیورٹی کا بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، اسے اب
افغان فوج میں تو اتنی سکت نہیں رہی کہ وہ کسی طرح سے کر سکے، اور یہ طالبان ہی ہیں جو اپنی بزور بازو وہ اس خلا کو پورا کر رہے ہیں۔ اور افغان امریکہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ افغان عوام نے کرنا ہے، یا جس کی طاقت ہوگی اور وہی اس پہ اقتدار پہ قابض ہو سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان کا مستقبل کس طرح سے ہوگا، کیونکہ جرمن فوج تو اپنا ایک باب، تاریخ کا ایک باب بند کر چکی ہے، اور امریکی فوج بھی اس باب کو بند کرنے میں بہت تیزی سے وہ کام لے رہی، کسی بھی وقت وہ افغانستان سے اپنا ایک چیپٹر کلوز کر دے گی۔ لیکن اب جو بھگتنا ہے وہ افغان عوام کو بھگتنا ہے، کیونکہ واضح طور پہ امریکی قیادت کہہ چکی ہے کہ اب وہ نہیں رکیں گے۔ ہاں، لیکن جو 650 فوجی ہیں وہ صرف اس لیے رکیں گے کہ وہ اپنے جو سفارتی عملہ ہے اس کو شیلٹر دیں گے، اور اس کے بعد جو بھگتنا ہے وہ اس کے جو سرحد کے اطراف جو ممالک ہیں، وہ پاکستان ہو، ایران ہو، تاجکستان ہو اور دیگر ممالک ہوں، ان کو ہی وہ کرنا ہوگا۔ تو ایک بار پھر سے افغان عوام اس کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ جرمنی میں ایک بڑی تعداد میں افغان وہاں پہ رہتے ہیں، مہاجرین وہاں گئے تھے، وہ واپس آئیں گے، لیکن اب ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی مستقبل انہیں دکھائی نہیں دے رہا افغانستان کا، کہ وہ کس طرح وہاں پہ اپنے ملک میں واپس لوٹیں گے، کیونکہ جو خود افغانستان میں اس وقت انہیں باہر نکلنے کی لگی ہوئی ہے۔ امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ جو مترجم ان کے ساتھ جو کام کر رہے تھے ان کو نکالا جائے۔ تو اب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ افغانستان کے عوام کے کو کوئی سکھ چین نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ خود موجودہ صورتحال سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔